اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی معزز اور محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ہم جس کتاب کی ریڈنگ کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، غدیر قرآن، حدیث اور ادب میں، اس کی تیسری جلد کو میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ تک پہنچا رہی ہوں، اور الحمدللہ پروردگار عالم کی دی ہوئی توفیق کی وجہ سے 2 حصے اس تیسری جلد کے ریڈنگ کے آپ تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ تیسرے حصے کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس کا آغاز ہو رہا ہے ہیڈنگ سے، اور وہ ہیڈنگ ہے افو حمانی، یعنی الف فے واو ہے، اور اس کے بعد یعنی افو، اور اس کے بعد حمانی ہے میم الف نون چھوٹی ہے۔ اب باقاعدہ ہم آغاز کرتے ہیں، اور اس کا یعنی پچھلی ہم نے جلد میں ابن رومی کا تذکرہ مکمل کر لیا تھا، اور اب باقاعدہ ہم پیج نمبر 354 سے آغاز کر رہے ہیں۔ ہیڈنگ افو حمانی، وفات 301 ہجری۔ مناقب ابن شہر آشوب کے مطابق کسی سید کی تعریف میں یہ اشعار کہے: اس کا فرزند جس کے لیے ڈوبنے کے بعد آفتاب پلٹ آیا، اس کا فرزند جو قیامت کے دن جہنم بانٹے گا، جو غدیر کے دن لوگوں کا مولا بنایا گیا، ہر منکر اور شکی کے برخلاف۔ یہ اشعار بھی صراط مستقیم میں ملتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابو بکر کے بہت سے فضائل ہیں۔ میں نے کہا خدا مبارک کرے، کیا تم خطبہ غدیر بھول گئے؟ کیا کسی بندہ خدا کو مولا ہونے میں شک ہو سکتا ہے؟ بلا شبہ علی ہر اس شخص کے مولا ہیں جس کے رسول خدا مولا ہیں۔ یہ جو اشعار عربی میں تحریر تھے، انہی کا ترجمہ تحریر تھا ان کے ساتھ، جو کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے شاعر کا تعارف۔ ابو الحسین علی ابن محمد ابن جعفر ابن محمد ابن محمد ابن زید شہید حمانی کوفی عرفیت الافو تھی۔ لباب الانساب میں ہے کہ الافو ان کا لقب تھا۔ ان کے والد حمال تھے، اس لیے ان کے فرزندوں کو بھی بنی حمال کہا جاتا ہے۔ حمان کوفے کا ایک محلہ تھا، اور حمانی قبیلہ بنی تمیم کی طرف منسوب افراد کہے جاتے ہیں۔ بعد میں جو لوگ غیر حمانی تھے حمان میں آباد ہو گئے، انہیں بھی حمانی کہا جانے لگا۔ اسی وجہ سے بعض تذکرہ نگاروں کو غلط فہمی ہوئی۔ حمانی پہلی صدی کے عراقی فقہا شیعہ کی ممتاز ترین فرد اور محافظ مکتب اہل بیت تھے، خطیب بھی تھے اور شاعر بھی۔ سب نے ان کی بے انتہا ستائش کی۔ ان کے شعری اسلوب اور مواد میں علم و دانش موجیں مارتا ہے۔ پھر یہ کہ بلند نسب بھی تھے۔ متوکل نے ابن جہم سے پوچھا، سب سے اچھا شاعر کون ہے؟ اس نے جاہلی و اسلامی شعراء کے نام گنا دیے۔ یہی سوال متوکل نے امام علی نقی علیہ السلام سے کیا۔ آپ نے فرمایا حمانی۔ پھر اس کے چند اشعار مولا نے سنائے کہ جن کا مفہوم جن کی عربی کے کچھ اشعار یہاں پہ تحریر ہیں۔ متوکل نے پوچھا، اے ابو الحسن، صوامع کی آواز کیا ہے؟ فرمایا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اچھا بتاؤ تو یہ تمہارے جد تھے یا میرے جد؟ متوکل ہنسنے لگا اور کہا، اس میں کوئی کلام نہیں کہ آپ ہی کے جد تھے۔ المحاسن والمساوی میں امام کی بجائے رضی کا نام ہے کہ جو غلط ہے۔ اصل میں رضی امام ہی کا لقب تھا۔ مسعودی نے حمانی کی ستائش میں کہا ہے کہ حمانی مفتی
مفتی کوفہ، شاعر و مدرس اور ترجمان تشیع تھے۔ آل علی میں اپنے وقت کے ممتاز ترین فرد تھے۔ ماہر نسب عمری نے مشہور شاعر اور سید رضی نے استاد قریش کے نام گناتے ہوئے اوائل میں حسرت ابن حشام ابن عمر ابن ربیع اور اواخر میں محمد ابن صالح اور حمانی کے نام لیے۔ رفاعی کہتا ہے کہ وہ بلند حوصلہ، شجاع، بہترین شاعر اور بلند پایہ خطیب تھے۔ ان کے علاوہ سہل ابن عبداللہ بخاری، بہقی اور ابن منہا بھی ستائش کرتی ہیں۔ ہموی انہیں معنی آفرین شاعر اور محقق اور دانشور کہتے ہیں۔ صاحب نسمۃ السحر بحوالہ حمومی کہتے ہیں کہ عباسیوں کا شاعر ابن معتز اور علویوں کا شاعر حمانی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں شاعر ہوں، میرے باپ شاعر تھے، میرے دادا اسی طرح علی تک گنا جاتے۔ وہ برجستہ ادیب اور شاعر تھے، صاف گوئی ورثے میں پائی تھی۔ جب یحییٰ بن عمرو شہید کا قاتل حسن ابن اسماعیل کوفے آیا اور رسمی دربار لگایا تو تمام علوی اس کو سلام کرنے آئے، صرف حمانی اس سے ملنے نہیں آئے۔ انہیں جبریہ حاضر کروایا اور پوچھا مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئے؟ جواب اس طرح دیا کہ جیسے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ کہا تو سمجھتا ہے کہ تجھے فتح کی مبارکباد پیش کروں گا؟ پھر 3 شعر پڑھے اور ان 3 شعروں کا مفہوم کچھ اس انداز سے تحریر ہے: تو نے میرے بہادروں کو قتل کیا، میں تجھ سے میٹھی بات کروں گا۔ مجھے تیری ملاقات سخت ناپسند ہے مگر تلوار فیصلہ کرے گی۔ مگر کیا کیا جائے، جب مرغ کے پر کتر لیے جائیں تو وہ صرف پھڑپھڑاتا ہے۔ حسن بولا آپ کو انتقام کا حق ہے، مجھے آپ کی بات ناگوار نہیں۔ پھر خلت و انعام دے کر احترام سے گھر واپس کر دیا۔ حمانی کو موفق باللہ نے 2 بار قید کیا۔ ایک بار تو آپ ایک سید کے ضامن ہوئے تھے، دوسری بار جب آپ کے خروج کی چغلی کی گئی تھی۔ قید خانے سے موقف کو 2 شعر لکھ کر بھیجے: تیرے جد عبداللہ ابن عباس اور علی کے 2 بہترین فرزند حسن اور حسین تھے، اگر ایک انگلی کو ضرر پہنچے تو تمام انگلیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ موقف نے انہیں آزاد کر دیا۔ ابو علی نے ان سے مل کر پوچھا شاید آپ اپنے وطن عزیز واپس جانا چاہتے ہیں؟ فرمایا اے ابو علی، میرا وطن، میرے جوان اور احباب سبھی گزر گئے۔ پھر 3 شعر میں دل کی بات بتائی کہ میں نے مانا کہ ہمیشہ زندہ رہوں گا، دولت و فرزند بھی پا جاؤں گا، لیکن اپنے احباب اور جوانوں کو کہاں پاؤں گا؟ ان کے بعد تو مجھے موت ہی پسند ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے نمونہ اشعار۔ وصی رسول اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان نسبی تعلق ایسا ہے کہ محاسن اور فضائل کو مجسم کر دیتا ہے۔ اس تعلق کی خورشید فلک سے تشبیہ دی گئی ہے۔ نوری تخلیق اور پاکیزہ اسلاب اور ارحام اور سیادت کا ذکر کیا۔ آل محمد کے افتخارانہ منصب کا تذکرہ کرنے کے بعد ان کا ذکر کیا کچھ اس انداز میں: وہ خود محسود ہیں اور جوان سے محبت کرے، مودت کی رسی میں بندھ جائے وہ بھی محسود ہو جاتا ہے۔ اس شعر میں آیا ام یحسدون الناس کی طرف اشارہ ہے، جس کے متعلق علماء اور محدثین نے صراحت کی ہے کہ وہ آل محمد علیہ السلام ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا واللہ وہ محسود ہم اہل بیت ہیں۔ ابو الفرج نے مقاتل میں حمانی کے مراسے لکھے ہیں۔ یحییٰ کا مرثیہ ہے اور اس کے علاوہ مسعودی اور زمخشری نے یحییٰ کے بہت سے مرثیے لکھے۔ حضرت علی سے منحرف ایک شاعر علی بن جہم کی ہجو میں
خوب خوب تخیلی جوہر دکھائے ہیں۔ شاید ہم سے اور یہ کچھ اشعار ہیں، ان اشعار کا مفہوم ترجمہ کچھ اس انداز سے تحریر ہے: شاید ہم سے ہیں لیکن اس کے بیٹے ہمارے نزدیک اندھیرے میں ہیں۔ جو لوگ اپنا نسب ہم سے ملاتے ہیں وہ رات میں بستر پر خرافاتی خواب دیکھتے ہیں۔ ان سے ہم نے رسول کا ارشاد بیان کیا جو سب سے محکم تر ہے: جب تم سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کا جواب سمجھ میں نہ آئے تو کہو کہ خدا بہتر جانتا ہے۔ ایک دوسری ہجوم میں کہا: اگر نظر و معد کی پناہ ڈھونڈے یا کعبے کو اپنا موحد، زمزم کو چشمہ اور کوہ انشبین نیز کوہ سرخ کو اقامت گاہ قرار دے، پھر بھی نادانی کی وجہ سے تو قریش سے دور ہی رہے گا۔ کریکشن کر دوں کہ کوہ اخشبین یہاں لکھا ہے زمزم کو چشمہ اور کوہ اخشبین۔ اس کے بعد تحریر ہے کہ ان اشعار کے علاوہ ثعلبی، بہقی، نسابہ، عمری اور زمخشری، حموی اور ابن شہراشوب نے ان کی بہترین اشعار نقل کیے۔ ابن شہراشوب نے فضیلت حسن و حسین علیہم السلام میں 5 نفیس ترین اشعار نقل کیے کہ جن کا ترجمہ ہے: تم جو دونوں سرداران جوانان جنت ہو، دونوں خوف و کامرانی کے دنوں میں، اے ہم پایہ قرآن لوگوں کے درمیان، اور اے ثقلین کے ایک فرد، تم دونوں اور قرآن زمین پر ازل سے آسمان اور فرقدین کے مانند ہو۔ یہ دونوں کتاب و عطرت زمین پر الہی خلافت کے نمونے ہیں، اور یہ حدیث صادق و مصداق رسول نے فرمائی ہے کہ کبھی جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر وارد ہوں گے۔ ان شعروں میں حدیث ثقلین کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ بھی حدیث منزلت، حدیث مواخا وغیرہ پر نفیس ترین اشعار کہے ہیں۔ ہیڈنگ: ولادت اور وفات۔ اس سلسلے میں سیرت نگاروں میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اکثر تو بعد از عقل ہے، ایک بات بہرحال طے ہے کہ انہوں نے طویل عمر پائی، 3 صدی میں اول تا آخر زندہ رہے۔ نسابہ عمری نے مجدی میں لکھا ہے کہ 301 میں حمانی نے قید خانے سے رہا ہونے کے بعد انتقال کیا، اور یہ قول قرین عقل اس لیے ہے کہ فرزندان طاہر ابن مصعب کے حوادث کے بعد ان کے ویران گھروں سے گزرے ہوئے حمانی نے غیرت آمیز اشعار کہے تھے۔ یہ حادثہ 300 ہجری میں پیش آیا تھا۔ آپ کے والد کا انتقال 260 ہجری میں ہوا۔ حمانی کی ذریت میں عظیم علماء اور شعراء گزرے ہیں۔ مشہور قزوینی خانوادہ جس میں علم و فضل اور ادب و خطابت کی شادابی ہے، انہی سے وابستہ ہے۔ حمانی کے جد امجد حضرت زید شہید ہیں۔ یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کی شخصیت اور کارناموں کے متعلق اور شیعہ نقطۂ نظر بیان کر دیا جائے تاکہ ارباب ہوس نے جو کچھ غلط باتیں ان کی طرف منسوب کی ہیں ان کا ازالہ ہو سکے۔ اگلے صفحے پہ ہیڈنگ ہے: زید شہید اور اثنا عشری شیعہ۔ وہ ظلم کے شدید مخالف اور علی اور اہل بیت علیہم السلام کے ممتاز ترین شخص تھے۔ دانش اور تقدیس سے بھرپور، شجاعت علوی، سیرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور شجاعت حسینی کے وارث تھے۔ شیعوں نے ابتدا ہی سے انہیں احترام سے یاد کیا کیونکہ انہوں نے رضائے آل محمد کے نام پر جہاد چھیڑا۔ رسول وصی رسول کی نص شاہد ہیں اور علماء کے اقوال بھی۔ رسول خدا نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا: تمہاری نسل سے زید نامی شخص قیام کرے گا، وہ اور اس کے انصار بے حساب جنت میں جائیں گے۔ ایک دوسرے ارشاد میں فرمایا: میں کوفے میں قتل ہوں گا اور کناسہ پر پھانسی دی جائے گی، اس کی قبر کھودی جائے گی۔ ایک اور دوسرے ارشاد فرمایا کہ وہ کوفے میں قتل ہوگا، کناسے پر پھانسی دی جائے گی، اس کی قبر کھودی جائے گی، اس کی روح آسمان کے دروازے کھول دے گی اور ملائکہ اس پر مباحثات کریں گے۔
امیر المومنین نے کناسے پہ کھڑے ہو کر گریہ فرمایا۔ وجہ پوچھی گئی تو فرمایا یہیں پر میری صلب سے ایک فرزند پھانسی پر لٹکایا جائے گا۔ جو بھی اس کی شرمگاہ پر نظر ڈالے گا خداوند اوندھے منہ جہنم میں جھونک دے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا خدایا میری کمر زید سے مضبوط فرما۔ جب بھی زید کو دیکھتے تمثیلی طور پر یہ 5 اشعار پڑھتے تھے جن کا ترجمہ ہے: میری جان کی قسم بلا شبہ ابو مالک نہ تو سست ارادہ ہے نہ ہی ضعیف القوی ہے، نہ کینہ توز ہے نہ اپنے بھائیوں کا نافرمان ہے، البتہ وہ نرم اخلاق ہے، نوک کی طرح کمر ادھر ادھر جھکتی ہے لیکن اوپری حصہ محکم ہے۔ اگر اسی پر کوئی فرمان روا ہو جائے تو مطیع ہو جائے، اگر ذمہ داری سونپی جائے تو پوری طرح انجام دے۔ ابو مالک نے اپنے نفس کے لیے فقر اختیار کیا ہے، تمنا اور ثروت دوسروں کے لیے ہے۔ جب بھی زید امام کی خدمت میں زید حاضر ہوتے تو امام یہ آیت تلاوت فرماتے کہ اے زید یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء اللہ، پھر فرماتے کہ اے زید وہ تم ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زید مومن، عارف، عالم اور صدوق تھے۔ اگر وہ کامیاب ہوتے تو اپنے وعدے وفا کرتے، اگر انہیں اقتدار مل جاتا تو قطعی طور سے حقدار کے حوالے کر دیتے۔ ایک اور ارشاد ہے کہ جب خبر قتل سنی تو کلمہ استرجاع کے بعد فرمایا میں خدا کے سامنے اپنے چچا کا حساب کروں گا، وہ میرے دنیا اور آخرت میں بہترین چچا تھے، بخدا وہ رسول، علی اور حسین کے انصار کی طرح شہید تھے۔ آپ کا ایک اور ارشاد ہے کہ زید عالم و صدق تھے، انہوں نے اپنے لیے نہیں بلکہ رضائے آل محمد کی دعوت دی، اگر کامران ہوتے تو اپنا وعدہ وفا کرتے، وہ ایک معاشرتی اقتدار کو توڑنا چاہتے تھے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ان پر رونے والا جنت میں ان کے ساتھ ہے اور ان کی ملامت کرنے والا ان کے خون میں شریک ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا وہ دانشوران آل محمد میں تھے، خدا کے نام پر دشمنوں سے جہاد کیا اور قتل ہوئے۔ علماء شیعہ میں شیخ مفید، خزائی قمی، نصابہ عمری، ابن داؤد، شہید اول، محمد ابن شیخ، صاحب معلم استرابادی، ابن ابی جامع، علامہ مجلسی، مرزا اصفہانی، عبد النبی کاظمی، حر عاملی، سید محمد، شیخ ابو علی، شیخ نوری اور علامہ مامقانی نے متفقہ طور پر ان کے احترام اور جہاد فی سبیل اللہ کا اعتراف کیا ہے۔ شیعہ شعراء میں کمیت، صدیف ابن میمون، عبدی کوفی، سید حمیری، فضل ابن عبد الرحمن، صاحب ابن عباد، ابن حماد، صالح کواز، شیخ یعقوب نجفی، مرزا علی اور دبادی مہدی عارجی، سید العلماء علی نقی نقوی لکھنوی یعنی نقن صاحب اور شیخ جعفر نقدی نے اپنی قیمتی تاثرات میں انہیں شہید قرار دیا ہے اور ان کے قاتلوں پر لعنت بھیجی ہے۔ کچھ علماء نے زید کے حالات اور فضائل پر کتاب لکھی ہے، ان میں ابراہیم ابن سعید ثقفی نے اخبار زید، محمد ابن زکریا نے اخبار زید، حافظ ابن عقدہ نے اخبار زید، عبدالعزیز جلودی نے اخبار زید، محمد ابن عبداللہ شیبانی نے فضائل زید، شیخ صدوق اور مرزا محمد استر آبادی اور سید عبد الرزاق مقروم لائق ذکر ہیں۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے قول فصل۔ زید کے متعلق یہ تھے کہ تمام شیعوں کے فیصلے۔ اب ذرا ابن تمیمہ کی بکواس ملاحظہ فرمائیے۔ وہ کہتا ہے کہ رافضیوں نے زید اور ان کے ساتھیوں کو مسترد کر دیا اور ان کے کفر و فسق کی گواہی دی، اور اسی کے قدم بقدم آلوسی کی بکواس السنت والشیعہ میں ہے کہ رافضی یہودیوں کی طرح ہیں
جو اکثر اولاد فاطمہ سے نفرت کرتے ہیں بلکہ انہیں گالی بھی دیتے ہیں۔ چنانچہ زید جو علم و زہد میں بلند مرتبہ تھے، انہیں افتراء پردازیوں کو قاسمی نے السرا بین الاسلام الوسنیہ میں دہرایا۔ ان افتراء پردازیوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں کہ کس شیعہ نے اس قسم کی بات کہی، کس نے تم سے کہا، ان محمل باتوں کو کس شیعہ کتاب میں دیکھا، اگر کسی کتاب میں نہیں تو کس نے تمہارے درمیان یہ غلط بات رائج کی۔ لیکن اتنی باتوں کا مقصد محض یہ ہے کہ شیعہ عظمت و تقدیس کو مجروح کیا جائے، ان بے بنیاد باتوں کو شائع کیا جائے۔ شیعہ ان محملات اور افتراء پردازیوں کو تشت ازبام کر کے اپنا دفاع کرتے رہتے ہیں۔ کون ان سے پوچھے کہ اگر تم زید شہید کا احترام کرتے ہو تو آخر کس شرعی بنیاد پر تمہارے آباء و اجداد نے ان سے جنگ کی، انہیں قتل کر کے پھانسی پر لٹکایا اور سر مقدس کو شہر بشہر پھرایا؟ کیا یوسف ابن عمر وہاں کا حکمران تمہاری قوم سے نہیں تھا؟ عباس ابن سعد پولیس آفیسر جس کی سرکردگی میں ابن حکم بن سلط نے سرطن سے جدا کیا؟ حجاج بن قاسم نے مزدہ سنایا، خرائی بن خصب نے قبر سے لاش نکالی؟ یہ سبھی تمہاری قوم کے افراد نہیں تھے؟ سب سے بڑی بات یہ کہ شام ابن عبد الملک جس نے لاش جلانے کا حکم دیا تمہارا خلیفہ تھا۔ اس نے حکم دیا کہ سر مقدس کو قبر رسول پر لے جا کر 24 گھنٹے لٹکا کر رکھا جائے۔ اسی منحوس خلیفہ نے شاعر اہل بیت کی زبان قلم کرنے کا حکم دے دیا جنہوں نے مرثیہ زید کہا تھا۔ والی مدینہ محمد ابن ابراہیم نے 1 ہفتے تک جلسہ منعقد کیا تاکہ علی و زید پر لعنت کی جائے۔ حکم ابن اعور اور سلمہ بن حریث نے تنزیہ اشعار کہے اور کچھ اس طرح سے کہے کہ ساری حقیقت بیان کر دی گئی، اب تم ہی فیصلہ کرو۔ کیا تمہیں اس بات پر حیرت ہے؟ ہنستے ہو، روتے کیوں نہیں، گا بجا کر ٹالتے ہو؟ عزیز سامعین کرام، اس مقام پر ہم اس حصے کو مکمل کرتے ہیں ریڈنگ کے، جو کہ تیسرا حصہ تھا، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے پارٹ نمبر 2 ریڈنگ کا پیش کیا جائے گا۔ اس کتاب کے تیسری جلد کا یعنی غدیر قرآن حدیث اور ادب میں کی تیسری جلد کا چوتھا حصہ جو آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کیا جائے گا، اس کی ہیڈنگ ہوگی نقد اور اصلاح، اور اس کا پیج ہوگا 365 انشاءاللہ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔